اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو نماز قصر کے احکام میں چل رہی تھی اور پچھلی مرتبہ اس کی ایک دو شرطوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ کثیر السفر کیا ہوتا ہے، حد ترخص وغیرہ، یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ ایک مسئلہ میں ایک سوال کے ضمن میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ انتہائی اہم سوال ہے اور حد سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، کہ جس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ نماز کا حکم کیا ہوگا۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جو لوگ شارجہ یا دبئی میں سے کسی ایک جگہ رہائش پذیر ہوتے ہیں، 10 دن کی قصد سے جاتے ہیں اور شارجہ میں رہائش اختیار کرنے کے بعد دبئی بھی جاتے ہیں، جبکہ دبئی دوسری اسٹیٹ ہے، دبئی میں رہنے والا شارجہ آتا ہے، یا اگر پاکستان کے اسلام آباد اور پنڈی میں، اگر اب مجھے نہیں ایگزیکٹلی معلوم کہ کتنا فاصلہ، اگر آنا جانا ملا کر 44 کلومیٹر سے کم ہو تو، کیونکہ یہ مسئلہ ان دو شہروں یا دو علاقوں کا ہے کہ جو ہیں تو الگ الگ، لیکن ان کے درمیان فاصلہ آنا جانا ملا کر 44 فرسخ نہیں بنتا، جس کو کہتے ہیں مسافت شرعی سے کم ہے فاصلہ۔ تو ادھر کیا مسئلہ ہوگا؟ شارجہ دبئی ہو یا اسلام آباد اور پنڈی ہوں، یا اگر کوئی اور اس قسم کے دو قریب کے علاقے ہیں، جس سے بعض ہمارے دوست احباب ساتھی حضرات جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے، فرض کریں سکھر گئے ہیں، خیرپور گئے ہیں، یا کسی اور علاقے میں گئے ہیں، اور پھر اطراف کے علاقوں میں جاتے ہیں، نکلتے ہیں اپنی رہائش گاہ سے اطراف کے علاقوں کی طرف۔ البتہ پھر عرض کر دوں کہ یہ ان دو علاقوں کی بات ہے کہ جن کے درمیان شرعی مسافت سے کم فاصلہ ہے۔ تو نماز کا کیا مسئلہ ہوگا؟ فرض کریں میں اب ایک مثال، میں شارجہ دبئی ہی کی مثال بنا رہا ہوں اور اسی سے ہم آگے بڑھیں گے۔ سب کا مسئلہ ایک ہی جیسا ہے، جو دو شہر آپس میں اتنے قریب ہیں۔ تو فرض کریں میں یہاں سے گیا شارجہ اور وہاں مجلسوں کے لیے رکا، بلایا گیا، مجھے پتہ ہے شروع سے ہی 10 یا 12 دن میں نے وہاں پہ رکنا ہے، یعنی جو اقامت کی جو لمٹ ہے منیمم 10 دن یا اس سے زیادہ، وہ مجھے وہاں پر رکنا ہے۔ یہ میری سمجھیں اقامت گاہ بنے گی شارجہ۔ اب فرماتے ہیں کہ شارجہ سے ہٹ کر میں اگر اطراف کے علاقوں میں جاتا ہوں کہ جن کے درمیان اور شارجہ کے درمیان مسافرت جو ہے آنا جانا ملا کر 8 فرسخ یعنی 44 کلومیٹر سے کم ہے، 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 20 کلومیٹر کا فاصلہ آنا جانا ملا کے، یعنی 44 کلومیٹر نہیں بنتے ہیں، اس سے کم فاصلے کے لیے میں نے نکلنا ہے۔ تو یہاں پر ابتدائی طور پر 2 صورتیں بنتی ہیں، یا تو شروع سے ہی میرا قصد یہ ہے کہ میں نے نکلنا ہے پہلے، یعنی پہنچنے سے پہلے ہی مجھے معلوم تھا کہ میں جہاں 10 دن کے لیے یا 12 دن کے لیے جا رہا ہوں وہاں سے اطراف کے علاقوں میں مجھے نکلنا ہوگا۔ اگر پہلے سے ہی معلوم ہے یا پہلے سے معلوم نہیں ہے، یہ 2 صورتیں بنیں گی۔ اگر پہلے سے ہی معلوم ہو کہ مجھے نکلنا ہے اور جس شہر میں نے جانا ہے اس کے درمیان اور میری رہائش گاہ کے درمیان مسافرت شرعی سے کم ہے، اور پہلے سے ہی مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ میں نے وہاں سے نکلنا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے آنے اور جانے کی مدت
اتنی کم ہو کہ عرف کی نظر میں یہ ہماری رہائش کے ساتھ یعنی شارجہ میں رکنے کے ساتھ قصد اقامت کے ساتھ منافات نہ رکھتی ہو، اس کے اگینسٹ نہ ہو، یعنی اس مدت کے باوجود لوگ مجھے شارجہ ہی میں رہائش پذیر مانتے ہوں، تو پھر تو اس آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جس کی مقدار تقریباً 6 گھنٹے آغا سیستانی نے بیان فرمائی ہے کہ اگر میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے کے لیے نکلتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں اسی 6 گھنٹے کے دوران، تو یہ مقدار وہ مقدار ہے کہ جس میں یہ آپ کے قصد اقامت جو 10 دن کا آپ نے شارجہ میں کی ہے اس سے منافی اور اگینسٹ نہیں ہے، لہذا آنے کے بعد بھی میں وہاں پر جو نماز پڑھوں گا وہ پوری ہی پڑھوں گا، جانے سے پہلے بھی نماز پوری، آنے کے بعد بھی نماز پوری۔ اب چاہے اس 6 گھنٹے کے بعد مثلا فرض کریں 3 دن رکا، میں 10 دن کے لیے گیا تھا، 3 دن رکا میں، 3 دن کے بعد مجھے مجلس پڑھنے دبئی جانا پڑا، 6 گھنٹے کے اندر میں واپس آ گیا۔ اب آنے کے بعد باقی رہنے کے دن میرے اگرچہ 7 دن بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ 7 اگلے اور 3 پچھلے ملا کے کیونکہ 10 دن بن رہے ہیں اور یہ میرا نکلنا منافی نہیں تھا قصد اقامت کے، لہذا اس نکلنے کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا اور یہی مانا جائے گا کہ میں شارجہ ہی کا قصد اقامت کرنے والا انسان ہوں، لہذا میری نماز وہاں پر پوری ہی رہے گی۔ اور اگر یہ تو ایک صورت ہو گئی کہ اگر میرا نکلنا اتنا ٹائم پیریڈ کے لیے ہے کہ جو منافی نہیں ہے، جیسے 6 گھنٹے یا اس سے کم، لیکن اگر میرا نکلنا ایسا ہو کہ جو منافی ہو، کہ مثلا فرض کریں پورا ایک دن جو 12 یا 11 گھنٹے کا ہے، یا پوری ایک رات کہ جو 11 یا 12 گھنٹوں کی ہے، میں باہر رہوں، یا وہ 6 گھنٹے کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں تو یعنی 6 گھنٹے سے زیادہ، مثلا 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے لگا کر آؤں گا، میں پورا ڈے میں نے کسی اور کے پاس سپینڈ کیا ہے، صبح چلا گیا شام کو آیا ہوں، تو اس صورت میں کہ جب میرا نکلنا میرے قصد اقامت کے ساتھ منافات رکھتا ہے، تو آنے کے بعد کیونکہ اب دن 7 بچے ہیں میرے پاس، جو مثال بنائی میں نے، اس حساب سے مجھے نماز قصر ہی پڑھنی پڑے گی، اس اعتبار سے مجھے نماز قصر ہی پڑھنی پڑے گی۔ یہ والی صورت ہو گئی کہ جب میرا پہلے سے ہی قصد ہے کہ میں نے آنا جانا کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ پہلے سے ہی میرا آنے جانے کا کوئی قصد نہیں تھا، میں صرف کہ نہ میرا کوئی دوست احباب دبئی میں رہتا ہے، نہ کوئی وہاں کی دعوت موجود تھی، میں صرف شارجہ ہی میں مجلسیں پڑھنے گیا تھا، اور وہاں پہ 10 دن کا ارادہ تھا میرا، اور اس قصد کے ساتھ کہ 10 دن میں نے شارجہ میں رکنا ہے، میں ایک 4 رکعتی ادا واجب نماز پڑھ چکا ہوں، ایک 4 رکعتی ادا واجب نماز پڑھ چکا ہوں۔ اس صورت میں بھی اب اگر میں نکلتا ہوں ایک 4 رکعتی واجب نماز پڑھنے کے بعد، تو پھر میرا یہ نکلنا مضر نہیں ہے، لہذا آنے کے بعد جس طرح میں نے پہلے مثال بنائی، فرض کریں 3 دن تک میں رکا رہا، چوتھے دن مجھے کسی نے مجلس کی دعوت دے دی، میں مجلس پڑھنے کے لیے دبئی چلا گیا، جبکہ یہ پلان نہیں تھی، پہلے سے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا جانے کا، لیکن چلا گیا۔ اب آنے کے بعد 6-7 دن باقی ہیں، لہذا یہ اگرچہ 6-7 دن باقی ہیں، اس میں بھی میری نماز قصر ہی رہے گی، اگر میں ایک 4 رکعتی نماز پڑھنے کے بعد نکلا ہوں، یا یہ کہ اگر میں 10 دن پورے قیام کرنے کے بعد پھر نکلتا ہوں، پہلے 10 دن میں نے سب کو بول دیا جی میں کہیں نہیں جاؤں گا، پہلے 10 دن رکنے کے بعد پھر میں نے مثلا شارجہ میں بھی جا کے، شارجہ سے دبئی میں بھی جا کے پڑھی، اجمان میں بھی جا کے پڑھی، اور دوست و احباب کے پاس بھی جا کے پڑھی، گھومنے پھرنے بھی نکلا۔ اب اس میں پھر ٹائم لیمٹ کی کوئی شرط انہوں نے نہیں لگائی ہے توضیح المسائل میں، یا تو ایک 4 رکعت واجب نماز ادا پڑھنے کے بعد میں نکلوں، یا 10 دن رکنے کے بعد نکلوں،
تو پھر جب تک میں شارجہ کو ترک نہیں کرتا اس وقت تک میری نماز شارجہ میں پوری ہوگی، پھر چاہے وہ رہنے والے دن کم ہی کیوں نہ بچ رہے ہوں نکلنے کے بعد سے، لیکن وہ نماز میری پوری ہی ہوگی۔ یہ ہے پورا ایک مسئلہ جو دو صورتوں کے ساتھ میں نے ایک ہی جگہ پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ پہلے سے ارادہ اور قصد تھا یا نہیں تھا، تھا تو کیا مسئلہ ہوگا، نہیں تھا تو کیا مسئلہ ہوگا۔